بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں قاری فدا الرحمن، اسلامیہ ٹیچر، لرنر اسکول کوٹک ہوں۔ آج کا میرا جو لیکچر ہے کلاس 9 کی جو پارٹ 2 ہے، احادیث نمبر 2۔ احادیث نمبر 2 آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سب سے پہلے اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، طلب کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، العلم کا معنی علم، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو اسی حدیث پر ایک شارٹ کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے علم کو فرض کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اس کا جواب دے دیا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس علم کو فرض قرار دیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے۔ اس حدیث کے 5 پوائنٹس ہیں، ان میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے علم کے معنی۔ آپ نے حدیث کے اندر آپ نے لفظ پڑھا ہے العلم، علم کے معنی۔ علم کے معنی جو ہیں وہ لغت کے اندر 4 آتے ہیں۔ نمبر 1 علم کے معنی جاننا، اور نمبر 2 علم کے معنی پہچاننا، اور نمبر 3 علم کے معنی واقف ہونا، اور نمبر 4 معرفت حاصل کرنا۔ تو بعض لغت کے اندر اور لوگوں کی نظروں کے اندر، ان کی علم کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا معنی صرف جاننے کو کہا جاتا ہے، یا علم کے معنی پہچاننے کو کہا جاتا ہے، یا علم کے معنی معرفت حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے، بلکہ لغت کے اندر محض علم کے معنی کو پہچاننے میں نہیں لیا جاتا، اور علم کے معنی کو جاننے کے اندر بھی نہیں لیا جا سکتا، اور علم کے معنی کو معرفت حاصل کرنے کے اندر نہیں لیا جا سکتا، بلکہ کسی چیز کے حقیقت کے ادراک کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اس طرح ہی مفہوم ہو جائے گا۔ یہ اسی حدیث کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بیان فرمایا کہ انسان جب تک اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا جب تک اس کو علم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نہ تو یہ دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی یہ اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اسی حدیث کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے علم کی فضیلت، اور فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے علم کی فضیلت اور فضیلت اللہ پاک نے قرآن کے اندر کس طرح بیان فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے پہلی وحی کا جب آغاز فرمایا تو لفظ اقرا سے شروع کیا۔ تو اللہ پاک نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل فرمائیں تو فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس ذات نے آپ کو ایک جمع و خون سے پیدا کیا، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس ذات نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس اللہ پاک کی اس سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کے اندر علم کی فضیلت اور قلم کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اسی حدیث کا جو چوتھا پوائنٹ ہے، بلکہ اسی حدیث کے تیسرے پوائنٹ کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی علم کی فضیلت اور فرضیت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
آپ علیہ السلام نے اللہ پاک نے جب قرآن مجید کے اندر علم کی فضیلت اور فرضیت کو بیان فرمایا تو قل کا لفظ استعمال فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ تو اس سے مراد جب قل کا لفظ قرآن مجید کے اندر آ جاتا ہے، اس سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات مراد ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ علم رکھنے والے کا مقام اور مرتبہ اور اس کے درجات اللہ پاک بلند کر دیتا ہے، اور علم نہ رکھنے والے کے درجات بلند نہیں کرتا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اس علم کی فضیلت اور اس کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ علیہ السلام جب بھی اپنے علم کے اضافے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے تو ہر وقت یہی دعا مانگا کرتے تھے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ آپ کا ہو چکا ہے۔ اب اس حدیث کا جو چوتھا پوائنٹ ہے، علم کی فضیلت اور فرضیت احادیث کی روشنی میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نے علم کی فرضیت اور اس کی فضیلت کو کس طرح بیان فرمایا حدیث کے اندر۔ تو اس پر پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اللہ پاک قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے امت کے جو علماء ہیں ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک بھی آپ علیہ السلام کی امت کے علماء کو ارشاد فرمائیں گے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ آپ حاضر ہوں۔ ایک یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو تم ماں کی گود سے قبر کے اترنے تک۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک شارٹ کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے کوئی قید ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حصول علم کے لیے کوئی قید نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے اترنے تک آپ علم حاصل کرو۔ تیسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اس دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو معلم ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس سے علم کی فضیلت اور فرضیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اس حدیث کا جو پانچواں پوائنٹ ہے، ذمہ داری کے متعلق جواب دہی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر اپنے فرائض اور ذمہ داری کے متعلق بھی جواب دہی دینی پڑے گی۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اسی حدیث پر آخری شارٹ کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں گے کہ انسان کس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا۔ تو اس کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے کہ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اپنے فرائض اور اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو پر گامزن نہیں ہوتا۔ اس وقت تک وہ اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا۔ تو بیٹا آج کا یہ میرا لیکچر حدیث نمبر 2 کے حوالے سے مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ تھینک یو بیٹا، السلام علیکم۔